بھائی محترم، اس دن کی کے بنانے کا ایک مقصد بیان کیا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہیں دن بخشا ہے تاکہ تم لوگ اس دن کی روشنی کو استعمال کرو، اس دن کے اجالے کو استعمال کرو اور اس سے اپنا رزق کماؤ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن بنایا تمہاری معیشت کے لیے، تمہارے رزق کے کمانے کے لیے ہم نے یہ دن بنایا۔ دوستو، انسان اس کائنات کے اندر آ گیا، انسان کی ضروریات انسان کے ساتھ رکھی گئی۔ کہیں اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، کہیں اس کو پہننے کی ضرورت ہے، کہیں اس کو اپنی رشتے ناطے نبھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری ضروریات پورا کرنے کے لیے کہیں اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، کہیں اپنی اولاد کے اخراجات مکمل کرنا، ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس وسائل کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وسائل انسان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ان وسائل کو اکٹھا کرنے کے لیے میں نے تمہیں دن دیا ہے، اس دن کو اپنے استعمال میں لاؤ اور اپنے وسائل اکٹھے کرو اور ان وسائل کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ تو دن کے بنانے کا ایک مقصد یہ بتایا خالق کائنات نے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن بنایا اس لیے تاکہ تم لوگ اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کر سکو۔ لیکن دوستو، ہم لوگ دن آج کل کہاں گزارتے ہیں؟ ہم لوگ دن گزارتے ہیں، راتیں جاگ کے گزرتی ہیں اور دن سو کے گزرتے ہیں۔ ہم لوگ دن کہاں گزارتے ہیں؟ ہم لوگ دن گزارتے ہیں فضول کاموں کے اندر، ہم اپنا دن گزار رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرنے میں اپنا دن گزار رہے ہیں۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں، ہم رات کو تاخیر سے سونا پسند کر رہے ہیں اور دن 12 بجے تک 11 بجے تک ہم دن کو سو کے گزارتے ہیں۔ کیا یہی سنت نبوی ہے؟ کیا کریم آقا علیہ السلام دن اسی طرح گزارتے تھے؟ نہیں دوستو، آئیے دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، آپ فجر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے بعد آپ سونے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں نماز فجر کے بعد مت سویا کرو۔ نماز فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک حضور نے منع فرما دیا کہ یہ وقت ہے رزق کی تلاش کا، اس لیے نماز فجر سے شروع کر کے سورج کے طلوع ہونے تک مت سویا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دورانیے کو حضور نے ذکر کے لیے مختص کیا کہ فجر کی نماز پڑھو، 70 بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، 70 بار اللہ کا نام لو، اس کی تکبیر بلند کرو، 70 بار اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آپ نے ذکر کی ترغیب دلائی، کہا کہ تسبیح میں وقت گزرے، استغفار میں وقت گزرے، تکبیرات میں وقت گزرے، فرمایا کہ جو دن گزارو گے اللہ تمہارے رزق کے اندر برکت عطا کرے گا۔ کہ انسان وہ لمحے جب کائنات عالم کا اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے، رزق تقسیم کیا جا رہا ہے، ہم وہ لوگ، ہم وہ وقت سو کے گزار رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے منع فرما دیا کہ فجر کی وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک مت سویا کرو کہ رزق کی تلاش ہے۔ تو رزاق اپنے بندوں کو رزق دے رہا ہے، رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، تو کتنے دوستوں بدبختی ہے کہ وہ رزق دینے والا تو جاگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم لینے والے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور گلا آج
آج ہر دوسرے انسان کو اٹھا کے دیکھیے، ہر دوسرا انسان بولے گا کہ میری پوری نہیں ہوتی، اتنے کماتا ہوں پوری نہیں ہوتی۔ رزق کا گلا ہر دوسرا انسان کرتا دکھائی دے گا، لیکن دوستو ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ حضور فرما کیا رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان باتوں پہ عمل کیا جو قبلی وعدہ فرمایا، جو حضور نے فرمایا، قبلی وعدہ جو فرما کے کیا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک رزق کی تلاش سے مت سویا کرو، تسبیحات پڑھا کرو، تکبیرات پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، تمہارے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ پھر سامنے محترم پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے فوراً بعد جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے کہ فجر کی نماز پڑھی تو اب مت سو جاؤ، بلکہ سورج کے طلوع ہونے تک انتظار کرو، سورج طلوع ہو جائے اشراق کی ادائیگی کرو، اور اس کے بعد جا کر اگر انسان نے سونا ہو، کوئی کام نہ ہو تو پھر انسان سو جائے۔ اس وقت تک سونے سے منع کیا گیا۔ لیکن وہ بھی تو وہ لوگ ہیں جو فجر کے وقت کا فجر کا جو دورانیہ ہے، فجر کے دورانیے کو ہی سو کے گزار دیتے ہیں۔ لوگوں ان کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پہلی حضور کے حدیث سننے کے بعد حضور نے فرمایا یاد رکھو جو فجر کے وقت نہ اٹھا اور فجر کے وقت سویا رہا، فجر کے وقت سویا رہا، فجر کا دورانیہ اس نے سو کے گزار دیا۔ حضور کی بارگاہ میں کسی شخص کا ذکر ہوا تھا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی فجر کا وقت سو کے گزار دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کا وقت سو کے گزارتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں آ کے پیشاب کر جاتا ہے، شیطان گندگی کر جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آنے والا دن بندہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ خیر کی بات اس کے کانوں پہ اثر نہیں کرتی، اچھی بات اس کے کانوں پہ اثر نہیں کرتی۔ والدین اسے سمجھاتے ہیں، اسے استاد سمجھاتے ہیں، اسے اس کا شیخ سمجھاتا ہے، اس کے بزرگ سمجھاتے ہیں، لیکن خیر کی بات اس کے کانوں میں اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فجر کا وقت جو سو کے گزارتے ہیں، شیطان ان کے کانوں میں گندگی کر جاتا ہے، پیشاب کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے خیر کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک دن سستی پڑتی ہے، اگلے دن انسان مزید سست ہو جاتا ہے، اس سے اگلے دن مزید سست ہو جاتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے کہ عرصہ گزر جاتا ہے فجر کی نماز پڑھے ہوئے، عرصہ گزر جاتا ہے فجر کی جماعت میں شریک ہوئے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ بندہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ فجر کی نماز کو چھوڑنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے اوپر کبھی بھی، بندہ منافق کے اوپر دو نمازیں بھاری ہیں۔ عرض کی گئی آقا یا رسول اللہ وہ دو نمازیں کون سی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ عشاء اور فجر یہ منافق کے اوپر باری ہے، بندہ مومن کے اوپر یہ ہرگز بھی باری نہیں ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں ہمیں جھانک کے دیکھنا پڑے گا۔ ہم لوگ کہیں نفاق کا تو نہیں شکار ہو گئے، کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری تو نہیں آ گئی کہ ہمیں عشاء بھی مشکل لگ رہی ہے، عشاء بھی ہماری طبیعت پہ بھاری لگتی ہے، فجر بھی ہماری طبیعت پہ بھاری لگ رہی ہے، کہیں ہم لوگ نفاق کا تو نہیں شکار ہو گئے۔ سامعین محترم اگر کہیں کمی ہے تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں کہ جس کی یہ عشاء رہ رہی ہے، جس کی یہ فجر رہ رہی ہے، کہیں ہم لوگ نفاق کی طرف نہ چل پڑیں۔ آؤ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور سامعین محترم فرمایا کہ جو وقت انسان فجر کا وقت گزار دیتا ہے سونے کے اندر اور فجر کا دورانیہ گزر جاتا ہے، شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر جاتا ہے، اس کے کانوں میں گندگی کر دیتا ہے۔ دوستو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آنے والا دن اس کو خدا کی بارگاہ سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے سنیے
حضور کے حدیث پہ حضور نے ارشاد فرمایا رات کو بندہ جب سوتا ہے، جس وقت انسان سوتا ہے بستر پہ آ جاتا ہے تو اس کے بستر کے ساتھ گڑ لگ جاتی ہیں۔ جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اس کی ایک گڑا کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے دوسری گڑا کھل جاتی ہے، نماز کے لیے آتا ہے تیسری گڑیں کھل جاتی ہیں۔ جب گڑیں کھل جاتی ہیں بندہ نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور شیطان یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ اس کا سارا دن آج خدا کی رحمت میں گزر جائے گا۔ شیطان بھی چیختا ہے کہ افسوس کرتا ہے کہ میرے چنگل سے یہ نکل گیا اور خدا کی رحمت میں آ گیا۔ اور جو سویا رہ جاتا ہے شیطان اس کی گڑیں بندی رہ جاتی ہیں، پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ اس کا سارا دن اب بے برکتی میں اور نحوست کے اندر گزرے گا۔ جس کے جو اٹھتا نہیں ہے، وضو نہیں کرتا، جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، شیطان اس کے اوپر حملہ آور رہتا ہے۔ پھر سارا دن یوں گزرتا ہے کہ جس طرح انسان نحوست کے اندر ہے، بے برکتی کے اندر ہے، اس طرح اس کا سارا دن گزرتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو جو فجر کا وقت ہے یہ سو کے نہیں، انسان کے لیے لازم ہے کہ فجر کا وقت وہ جاگ کے گزارے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ فجر کے فوراً بعد سونا ہر انسان طبیعتاً یہ پسند کرتا ہے، اور آج خاص طور پہ پسند کرتا ہے کہ انسان فجر کے فوراً بعد سوئے۔ سامعین محترم، جب کہ منع کیا گیا کہ فجر کے بعد سونے سے، حضور نے فرمایا فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک رزق کی تلاش سے مت سویا کرو، کہ وہ وقت ہے کہ جب خدا رزق دے رہا ہے اور بندہ رزق لے رہا ہے۔ اب وہ دینے والا جاگ رہا ہے، دینے والا سو جائے تو پھر گلہ کرے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، پھر رزق کا گلہ کرے، سامعین محترم اس کا گلہ پھر بنتا نہیں ہے۔ اس لیے دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد کا وقت اشراق تک کا تکبیرات کے اندر، تسبیحات کے اندر، استغفار کے اندر گزارا جاتا ہے۔ سامعین محترم، پھر اس کے بعد جب دن شروع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن بنایا اس لیے تاکہ تم لوگ رزق کما سکو۔ ہم اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں؟ ہم اپنا وقت گزارتے ہیں فضول کاموں کے اندر۔ ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے فضول کاموں کے اندر گزرتا ہے اور دن گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک ایک انسان کی قیمتی، حضرت ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ درویش کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اس کا وقت ہے۔ اپنے ایک ایک وقت کی، ایک ایک منٹ کی قدر کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں وقت کی قدر بتاتا ہے کہ وقت جو لمحہ گزر رہا ہے اس لمحے نے پلٹ کے کوئی نہیں آنا۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان دھوکے کے اندر ہے۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث پاک پڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا دو چیزوں نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک فراغت اور دوسری صحت۔ فرمایا کہ ان دونوں چیزوں نے بندے کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اپنی فراغت کی قدر کرو مصروف ہونے سے پہلے پہلے، اپنی صحت کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے سے پہلے پہلے، ان چیزوں کی قدر کرو۔ آپ نے فرمایا ان چیزوں نے بندے کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ میرے پاس بڑا وقت ہے، اپنے وقت کو فضول کاموں کے اندر کو خرچ کرتا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا بندے سے کہ میں نے تجھے زندگی دی کہاں گزاری، میں نے علم دیا کہاں خرچ کیا، میں نے مال دیا کہاں خرچ کیا۔ وہی اللہ بندے سے یہ بھی پوچھے گا کہ میں نے تجھے وقت دیا، بتا اس وقت کو تو نے کہاں گزارا ہے۔ اپنے ایک ایک گزرے ہوئے لمحے کا بھی ہم نے حساب دینا ہے۔ اور دوستو حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، بندے کو آواز دی جاتی ہے آؤ لوگو، جس بھی کام کرتا ہے آج کر لو کام، میں آج تمہارے پاس ہوں۔ آج کا دن گزر گیا تو یہ چیز پلٹ کے واپس نہیں آئے گی۔
یہ دن پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز کھو جائے ہر چیز پلٹ کے واپس مل جاتی ہے. سامعین محترم بیٹا ہے اس دنیا سے چلا گیا اللہ اور دے دے گا. سامعین محترم کسی کوئی چیز کھو گئی ہے, کوئی موٹر سائیکل گم ہو گیا, کار گم ہو گئی, اللہ پلٹ کے اور دے دے گا. لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتا ہے, ایک لمحہ جو گزر گیا, جو ماضی کا حصہ بن گیا, اب جو مرضی کر لیں گزرا ہوا وقت کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آتا. اسی لیے فرمایا کہ بندہ اس وقت کو فضول کاموں کے اندر خرچ کرے تو یہ بندہ مومن کی علامت نہیں ہے. حضرت ضیاء الحق فرمایا کرتے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے تھے کہ اس انداز کے ساتھ رہا کرو کہ یا دین کا کام کیا کرو یا دنیا کا کام کیا کرو. اگر کوئی دین کا بھی کام نہ ملے, کوئی دنیا کا بھی کام نہ ملے تو پھر چادر لے کے سو جایا کرو, لیکن وقت کو فضول کاموں کے اندر خرچ نہ کیا کرو, وقت کو ضائع نہ کیا کرو, وقت کو برباد نہ کیا کرو. دو کاموں میں سے یا دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو, دونوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہے تو پھر سو جایا کرو, پھر آرام کیا کرو, لیکن اپنا وقت برباد مت کیا کرو. سامنے محترم پھر آپ یہ دیکھیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت آ گئی ہے تو یہ وہ وقت یہ کہہ کے بھی ضائع نہ کرو کہ قیامت آ گئی ہے, اب اس پودے کے لگانے کا کیا فائدہ. فرمایا کہ وہ وقت جو تمہیں میسر ہے قیامت تو آ ہی جائے گی, لیکن اس وقت کو بھی ضائع نہ کرو. اس لمحے کے اندر وہ پودا لگاؤ, قیامت جب آئے گی وہ آئے گی, تمہیں اتنا بھی وقت ملے اس کو بھی ضائع نہ کرو. اس لمحے کے اندر بھی وہ پودا لگا دو, وہ کھجور کی ٹہنی, وہ کھجور لگا دو تاکہ تم لوگوں کا وہ وقت بھی برباد نہ ہو. اور دوستوں کائنات کے اندر آپ دیکھیں جس شخص نے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ عزت پائی اس کی پیچھے وجہ دکھائی دے گی تو وقت کی قدر دکھائی دے گی. دوستو آپ دیکھیے محمد بن قاسم نے جس وقت حملہ کیا تھا اس کے اوپر, سندھ پہ حملہ کیا, جس وقت محمد بن قاسم آتا ہے سندھ کے اوپر حملہ کرتا ہے, پھر محمد بن قاسم کے اوپر جو ہے وہ الزام لگتا ہے, محمد بن قاسم کو دوبارہ واپس بلا لیا گیا, محمد بن قاسم واپس گیا, اب اس محمد بن قاسم کو سزائے موت سنائی گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں جس رات کی صبح کو محمد بن قاسم کو سزائے موت ہونی تھی اس رات اپنی جیل کی کوٹری کے اندر بیٹھ کے محمد بن قاسم کاغذ کے اوپر رکھ کے لکیریں کھینچ رہا تھا. اس کے ساتھ والے قیدیوں نے پوچھا کہ محمد بن قاسم تجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے, صبح تجھے موت آئے گی, تجھے صبح تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا, پھانسی کے پھندے پہ تجھے جھولا دے دیا جائے گا, تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا کہ تو اس وقت کے اندر بھی بیٹھ کے تو یہ لکیریں کھینچ رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے. محمد بن قاسم کہنے لگا موت پر حق ہے, اپنے وقت پہ آ کے رہے گی, لیکن میں اپنا یہ وقت کیوں ضائع کروں. پوچھا کہ تو کر کیا رہا ہے, کہا کہ میں مسلمانوں کے لیے منجنیق کا نقشہ بنا رہا ہوں, میں تو مر ہی جاؤں گا لیکن میرے باپ مسلمان اس نقشے کو سامنے رکھ کے منجنیق بنا لیں گے. ان کا یہ منجنیق بنانا ان کے جہاد کے اندر کارآمد ثابت ہوگا. لوگوں صبح کو سزائے موت ہے, محمد بن قاسم رات کی تاریکی کے اندر بیٹھ کے جیل کی کوٹری میں بیٹھ کے بھی منجنیق کا نقشہ بنا رہا ہے. پیچھے عمر کیا ہے, صرف 17 سال کا یہ جوان ہے, اللہ نے کتنی عزت بخشی. آج بھی محمد بن قاسم کا نام انسان لیتا ہے تو دل جوان ہو جاتا ہے, دلوں کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے. کسی بھی انسان کو آپ دیکھیے جس نے بھی بڑا نام کمایا اس نے اپنے وقت کی قدر کی, اپنے دنوں کو اس نے فضول کاموں میں خرچ نہ کیا. اس نے ایک عمر دیکھیں گے تو مختصر سی عمر دیکھیں گے, لیکن کارنامہ دیکھیں گے تو کارنامہ اتنا بڑا دکھائی دے گا. ساری باتیں چھوڑیں, ہم حضور کی زندگی کو ہی دیکھ لیتے ہیں. حضور کی زندگی کتنی تھی, صرف 63 برس حضور کی زندگی تھی. 63 برس زندگی دیگر انبیاء کے ساتھ موازنہ کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی وہ عمر جو تبلیغ میں گزری ہے,
وہ عمر 950 سال پہ مشتمل تھی، اور بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے۔ حضور کی کتنی زندگی تھی؟ حضور کی ظاہری حیات طیبہ صرف 63 برس ہے۔ ان 63 برسوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، پہلے 40 سال نکال دیں، حضور نے 40 سال کی عمر میں تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کتنی زندگی بچی؟ صرف 23 سال کی زندگی بچی۔ ان 23 سالہ زندگی کے اندر 13 سال مکے کے نکال دیں، جن 13 سالوں کے اندر حضور کے مارے بھی کھاتے رہے، گالیاں بھی سنتے رہے، شہر سے بھی نکالیں گے، پیچھے کتنے بچے؟ صرف 10 سال۔ اس 10 سالہ زندگی کے اندر حضور نے جہاد بھی کیا، جنگیں بھی لڑی، مسلمانوں کی تربیت بھی کی، آپ نے معاشرتی اصلاحات بھی کی، آپ نے معاہدے بھی کیے، اقوام عالم کے بادشاہوں کو آپ نے خط بھی لکھا۔ 10 سالہ زندگی کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا جس وقت حضور سن 10 ہجری کے اندر حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئے۔ حضور کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا، جو نہیں گئے وہ علیحدہ ہیں، جنہوں نے حج کیا ان لوگوں کی تعداد 1.25 لاکھ تھی جو حضور کے ساتھ حج بیت اللہ ادا کر رہے تھے۔ سامعین محترم، پیچھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس 10 سالہ یا 23 سالہ زندگی کے اندر ایک ایک لمحہ گزرا، اور ایسا گزرا کہ ایک ایک لمحہ خدا کے مشن کے لیے گزرتا رہا۔ آپ جس کو بھی دیکھیں گے کائنات کے اندر، آج دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھیں آپ، برطانیہ کی یہ یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ آج یونیورسٹی ہے۔ اس کا ماضی دیکھیں، پہلے یہ یونیورسٹی نہ تھی، ایک مختصر سا ادارہ تھا۔ آج آکسفورڈ صرف یونیورسٹی نہیں، پورا شہر بن چکا ہے۔ اور وقت کی آپ دیکھیں کیفیت کیا ہے؟ وقت کی کیفیت یہ ہے، رات کو یہ لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جس وقت رات اپنی لائبریری سے مطالعہ کر کے نکلتے تھے، لوگوں نے اپنی گھڑیوں کا ٹائم صحیح کرنا ہوتا تو اسی کے مطابق صحیح کرتے کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں۔ اتنا کریکٹ ٹائم تھا ان کا، اپنی گھڑیوں کے مطابق وہ اپنی گھڑیوں کو صحیح کر لیتے اور پورے 11 پہ اپنی سوئیاں لے آتے کہ اس قدر وقت کا تعین تھا، اس قدر وقت کی قدر تھی۔ ان کو دیکھ کے لوگ اپنی گھڑیوں کی سوئیاں درست کرتے، اپنی گھڑیوں کا وقت درست کر لیتے تھے۔ دوستوں، وہی نتیجہ تھا، یہی نتیجہ نکلا۔ کبھی جو چھوٹا سا ادارہ تھا آج یونیورسٹی ہے، اور پھر یونیورسٹی نہیں بلکہ آج پورا شہر ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ وقت کی قدر ہے۔ سامعین محترم، آج وہ لوگ وقت کی قدر کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچے۔ آج ہم لوگوں نے وقت کی بے قدری کی، وقت نے ہمیں کہاں پہ دے مارا۔ علامہ نے کہا تھا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا۔ ہم تجھے اپنے آبا سے کیا نسبت، وہ ستارہ تو سے وہ ستارہ تو ستارہ، تجھے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت ضیاء الامت کو دیکھیں، حضرت ضیاء الامت کی کل عمر مبارک 82 برس عمر مبارک سی دوستو، اور جس وقت آخری لمحات تھے، لوگ آپ نے آنکھیں کھولی، ارد گرد لوگ کھڑے رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت ضیاء الامت نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جناب چہرہ بتا رہا ہے کہ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، آپ کی جدائی ہمارے لیے رونے کا ہی باعث ہے، ہم روئے نہ تو اور کیا کریں۔ حضرت ضیاء الامت نے کہا، روتے تو ان لوگوں کے اوپر ہیں جو اپنی زندگیاں ضائع کر کے جاتے ہیں۔ میں نے 82-84 سال زندگی گزاری ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارا ہے، اس کے مشن کے لیے گزارا ہے۔ لوگوں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کی قدر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائناتی عالم کے اندر اللہ انہی لوگوں کو عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ آج وقت کی بے قدری اس انداز کی ہے کہ دن ہے خدا نے کمانے کے لیے رکھا، لیکن ہم ضائع کرتے ہیں، لہو و لعب کے اندر فضول وقت گزار دیتے ہیں۔ گلہ ہے اس بات کا کہ ہمارا رزق پورا نہیں ہوتا۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یاد رکھو کہ دن میں نے فضول گزارنے کے لیے تمہیں نہیں دیا،
دیا, میں نے دن تمہیں دیا ہے, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ اس دن کی روشنی کو استعمال کیا کرو, اس دن کے اجالے کا فائدہ اٹھایا کرو, اور رزق حلال کی تلاش کے لیے نکل جایا کرو, رزق حلال کمایا کرو, اپنی اولاد کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنی ضروریات کو پورا کیا کرو, اپنی تن کی ضروریات, اپنے پیٹ کی ضروریات کو پورا کیا کرو. دن فضول کاموں میں گزارو گے تو ضروریات کہاں سے پوری کرو گے؟ سامعین محترم, حضور نے اسی شخص کی حوصلہ افزائی کی جس نے رزق حلال کی تلاش میں نکلا. حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, جو رزق حلال کماتا ہے, ہاتھوں سے محنت کرتا ہے, وہی اللہ کا محبوب ہے, وہی اللہ کا یار ہے. ان لوگوں کی حضور نے حوصلہ افزائی نہ کی جو مانگتے ہیں, جو مانگنے کے لیے نکلتے ہیں, حضور نے ان کی حوصلہ افزائی نہ کی. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کے اس نے حضور سے دست بوسی کی, حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. حضور کے ہاتھوں میں جب اس کا ہاتھ آیا, حضور کے ہاتھ صحابہ سے پوچھیں کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ تھے جو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے اور پھر برف سے ٹھنڈے ہوتے, اس قدر نرم و ملائم حضور کے ہاتھ. فرمایا کہ حضور کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ آتا تو پتہ چلتا تھا. وہ ایک شخص آیا, اس نے آ کے حضور کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دیا تو کریم آقا علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی سختی محسوس کی. حضور نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ, پتھر کوٹتا ہوں اور پتھر کوٹ کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. حضور نے فوراً اس کے ہاتھ کے اوپر بوسہ لے لیا, اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا. عرض کی آقا یا رسول اللہ یہ کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو پتھر کوٹ کے محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کا رزق کماتے ہیں, ان کے ہاتھ اس قابل ہیں کہ میں محمد ان کے ہاتھوں کے اوپر بوسہ دوں کہ وہ اس قابل. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے ہاتھوں سے کمایا کرو, محنت مزدوری کیا کرو, کہ اللہ کا بندہ داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. فرمایا کہ بہتر ہے یہ لکڑیاں جایا کرو جنگل میں, لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو, کٹھا بنایا کرو, اپنے اوپر رکھا کرو, جا کے بیچا کرو بازار میں. یہ بہتر ہے اس سے جو لوگ گلیوں میں جا کے مانگتے ہیں, جو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا کہ یہ ہاتھ مانگنے کی حضور نے مذمت فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا یہ یاد رکھنا, آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا لوگوں کسی کو معاف کر دینے سے اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو آ کے مجھ سے لے لینا, میں محمد تمہاری عزت پوری کر دوں گا. آپ نے فرمایا یاد رکھو جس شخص نے کسی کے آگے سوال کیا وہ مانگتا ہی رہ جائے گا, میں محمد خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس شخص کی کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. مانگتا ہی رہے گا, ساری عمر مانگتا ہی رہے گا, لیکن اس کی کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. آج دیکھیں جو مانگتے ہیں وہ مانگتے ہی رہتے ہیں, وہ کبھی بھی ان کی پوری نہیں ہوتی, پھر مانگنے نکل پڑتے ہیں. لیکن جو تھوڑے سے 500 کی 700 کی دہاڑی لگا کے لاتے ہیں, انہی میں اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ ان کا نظام زندگی ہر طرح سے خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا مانگنے سے بہتر ہے لکڑیاں کاٹا کرو, اپنے اس کا کٹھا بنا کے کندھے پہ رکھا کرو, بیچا کرو جا کے, اسی میں برکت ہوگی. لوگوں ہم کیا چیز ہیں, انبیاء کی مثالیں دیکھیں آپ. اگر میں چند ایک کا ذکر کروں, آدم علیہ السلام آپ کھیتی باڑی کرتے, ذریعہ معاش آپ کا تھا, آپ کپڑا بنتے, ذریعہ معاش تھا آپ کا. نوح علیہ السلام لکڑیاں جو ہے وہ آپ بڑھائی کا کام کیا کرتے. حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے. ہود اور صالح علیہ السلام آپ تجارت کا کام کیا کرتے. حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے. حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے مویشیوں کا کام کیا کرتے, جس سے اپنے زندگی کا نظام زندگی چلاتے. اگر ہم حضور کی ذات اقدس کو دیکھیں تو حضور حضرت ابو طالب کی تجارتی کارواں کے ساتھ جایا کرتے. حضرت خدیجہ کا تجارتی کارواں حضور اپنی نگرانی کے اندر لے کر گئے. سامعین محترم آپ آگے چلیں, آپ قریش کی بکریاں چراتے, چند قراری تیر کی
خاطر اپنا نظام زندگی چلانے کے لیے آپ یہ دیکھیے حضرت ابو بکر کو دیکھیں، ابو بکر کپڑے کا کاروبار کرتے، حضرت فاروق اعظم کھیتی باڑی کرتے، حضرت عثمان غنی بہترین تاجر تھے، حضرت علی مزدوری کیا کرتے تھے یہودی کے باغ کے اندر۔ سامعین محترم، پھر میں اور آپ دن گزارتے اس بات کے اندر، فضول کاموں کے اندر، اور گلا کریں ہمارا نظام زندگی نہیں چلتا تو ہم نے کون سا رب کے فرمان کے اوپر عمل کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وقت کا امام ہے، دنیا کے 4 حصے کرو، 3 حصوں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی مانی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور حالت کیا ہے، معاشی زندگی کیسے چلاتے تھے؟ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر قال اللہ قال رسول کی صدا بھی بلند ہوتی، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کپڑا اٹھا کے بازار میں جایا کرتے تھے اور جا کے کپڑے کی تجارت کرتے، جس سے اپنا بھی نظام زندگی چلاتے اور اپنے شاگردوں کا بھی نظام زندگی چلایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن بنایا لوگوں معیشت کے لیے، ہم نے دن اس لیے نہیں بنایا کہ تم لوگ اس دن کو فضول کاموں کے اندر خرچ کر دو، لہذا اس بات کو سمجھ لیں یہ دن کی روشنی ہے لوگوں اپنا نظام زندگی چلانے کے لیے۔ آئیے اب وقت ختم ہوا، آخر کے اوپر ہم دیکھیں حضور اپنا دن کیسے گزارتے تھے۔ حضور کے دن کو ہم اپنے دن کے ساتھ مناتے ہیں، کہاں کہاں کمی ہے آؤ اپنی اپنی کمی پوری کریں۔ میں اپنی کمی پوری کرتا ہوں، آپ لوگ اپنی کمی پوری کریں۔ آئیے اپنا دن حضور کے دن کے ساتھ ملاتے ہیں، حضور کے دن کے ساتھ ملاتے ہیں۔ لوگوں بہتر تو وہی ہے کہ جو جیسا دن حضور نے گزارا ویسا ہی ہم گزاریں، وہی فطرت ہے، وہی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہی بابرکت ہے۔ آئیے دیکھیے لوگوں حضور اٹھا کرتے، حضور اٹھتے تہجد کے وقت کے اوپر، تہجد کے وقت کے لیے اٹھتے تھے۔ یہاں سے شروع کریں آپ، تہجد کے وقت پہ حضور اٹھتے، حضور اٹھ کے مسواک کرتے، مسواک کر کے آپ جو ہے وضو فرماتے، تہجد کے لیے آ جاتے۔ تہجد کے بعد کریم آقا علیہ السلام نماز جو ہے فجر کا وقت ہوتا، آپ 2 سنتیں اپنے مصلی کے اوپر ادا کرتے، آپ اسی مصلی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرتے۔ جس وقت دن ڈھونڈتا تھا، صبح کی سفیدی نظر آتی تھی، حضرت بلال آتے، حضرت بلال آتے کہتے یا رسول اللہ الصلاۃ خیر من النوم، یا رسول اللہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا بلال کتنا خوبصورت تیرا جملہ ہے، اس جملے کو آذان میں رکھ لے۔ حضرت بلال پھر آذان میں کہا کرتے تھے جو آج بھی بولی جاتی ہے، یہ جملہ آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر حضرت حضور تشریف لاتے، آپ فجر کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور لوگوں کی طرف رخ کرتے، لوگوں کی طرف رخ کر کے پوچھتے، لوگوں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، لوگ اپنا اپنا خواب بیان کرتے، کسی نے نہ دیکھا ہوتا حضور اپنا بیان کرتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور تعبیر فرماتے، اشراق تک کا وقت حضور مسجد میں گزارتے، اشراق کی نماز آپ مسجد میں ادا کرتے، کم از کم 2 نفل اور زیادہ سے زیادہ 12 نفل۔ سامعین محترم، جو اشراق کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ پھر کریم آقا ناشتہ فرماتے، حضور ناشتہ فرماتے، حضور کے ناشتے میں کھجوریں ہوتی، حضور کے ناشتے کے اندر جو کا دلیا ہوتا، کریم آقا علیہ السلام کے ناشتے میں دودھ ہوتا، حضور کے ناشتے کے اندر جو ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا، حضور زیتون تناول فرماتے۔ اس انداز سے حضور ناشتہ کرتے۔ پھر کچھ دیر گزرتی، کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاموں سے ملاقات کرتے، چاشت کا وقت آتا جس وقت سورج کے اندر تمازت آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے اپنے جوڑوں کا صدقہ دیا کرو۔ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، یہ سامعین محترم یہ جوڑ ایک ایک انگلی کے اندر جوڑ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کا، یہ کوہنیوں کا، یہ سارے جوڑ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک ایک جوڑ کا صدقہ دیا کرو اور روزانہ دیا کرو۔ سامعین محترم پوچھا گیا تھا کوئی صدقہ نہ دے سکتا ہو؟ حضور نے فرمایا حدیث پاک کی جو ہے وہ مفہوم میں آتا ہے کہ چاشت کے 2 نفل پڑھ دیا کرو، جسم کے جوڑوں ہر جوڑ کا جو ہے وہ تمہاری طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا، کہ صرف 2 نفل چاشت کے پڑھے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔
پھر حضور جو ہے اپنی مہمات کے اوپر غور و فکر کرتے، دعوتوں پہ جاتے، صلح کرتے، صلح کرواتے، حضور علیہ السلام تربیت فرماتے، ظہر کا وقت آ جاتا، ظہر کی ادائیگی ہوتی، ظہر کے وقت کے آگے یا پیچھے حضور قیلولہ فرماتے۔ قیلولہ کیا ہے؟ دن میں کم از کم 20 منٹ سونا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا دن میں سویا کرو کم از کم اتنا کہ 20 منٹ کا دورانیہ آج بتایا گیا کہ 20 منٹ سویا کرو، انسان کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ جو دن میں اتنی دیر سوتا ہے اس کے کاموں کو دیکھیں گے تو دوسروں سے زیادہ نظر آئیں گے۔ اس کے اوپر میں گفتگو کر سکتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ دن میں سویا کرو، دن ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد جب وقت ملے کچھ دیر آرام کیا کرو۔ اس دن میں سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا، فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو، یہ میری سنت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام قیلولہ فرماتے، پھر حضور ظہر کی نماز کے بعد مہمانوں سے ملاقات کرتے، عصر کا وقت ہو جاتا، عصر کے بعد حضور گھر تشریف لے جاتے، گھر جا کر گھر والوں کے ساتھ کاموں میں مدد کرتے۔ حضور اپنا کپڑا خود سیتے تھے، حضور کی نالین پاک حضور خود جو ہے وہ درست کیا کرتے تھے۔ آپ اہل خانہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، مغرب کا وقت ہو جاتا، مغرب کے بعد حفظ الایمان اوابین پڑھتے، مغرب کے بعد جس زوجہ کی طرف حضور نے جو ہے وقت گزارنا ہوتا، رات گزارنی ہوتی، حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ شام کا کھانا حضور مغرب سے پہلے کھاتے یا مغرب کے فوراً بعد کھا لیتے، اور دودھ کا معمول آپ رات کو دودھ کا نوش فرماتے۔ عشاء کا وقت ہو جاتا، عشاء کے بعد میرے اور آپ کے آقا و مولا فوراً سے سو جاتے۔ حضور علیہ السلام عشاء کے بعد گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء کے بعد گفتگو کی جائے، آپ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے، اور اس کی وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ عشاء کے بعد فوراً نہ سویا جائے تو رات سستی میں گزرتی ہے، غفلت میں گزرتی ہے، یا تہجد کے وقت نہیں آنکھ کھلے گی، یا فجر کے وقت نہیں آنکھ کھلے گی، یا تہجد کے وقت نہیں آنکھ کھلے گی، انسان غفلت کا شکار ہو جائے گا، سستی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں سامعین محترم، ہم عشاء کے بعد کتنی دیر بعد سوتے ہیں جا کے، حضور عشاء کے فوراً بعد سوتے، گفتگو کرنا بھی پسند نہ فرماتے تھے کہ کوئی دنیا کی کوئی گفتگو کی جائے، لہو و لعب کی کسی قسم کی، حضور ان گفتگو سے پاک تھے۔ حضور گفتگو عشاء کے بعد نہ کرتے، عشاء کے فوراً بعد حضور آرام فرماتے تاکہ تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو یا فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو۔ لوگوں نہ تہجد رہی ہماری نہ فجر رہی ہماری، وجہ کیا ہے؟ رات کو سوتے 12 بجتے ہیں، رات کو سوتے 2:30 بجتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے مسجد میں آ کے دیکھیں، فجر کے وقت دیکھ لیں، ایک محلے کے اندر 1 لاکھ کی آبادی ہے، مسجد کے نمازی اندازہ لگا لیں 2 صفوں سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گی۔ کہ آج رات ہے، لمبی رات ہے، لیکن اس کے باوجود فجر کی ادائیگی پہ دیکھیں آپ کو مختصر سے لوگ نظر آئیں گے۔ علامہ نے کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مرثیہ سے مراد ہوتی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج ہم نے اگر یہ معمول نہ بنایا عشاء کے بعد جلدی سے جلدی سونے کا، تو یہ سستیاں اور غفلتوں کے ہم لوگ شکار رہیں گے۔ لوگوں یہ حضور کا دن تھا جو میں نے مختصر کر کے بتا دیا۔ آئے جہاں جہاں کمی ہے اپنی اپنی کمی پوری کریں، وہی بابرکت دن ہے، وہی مقبول دن ہے جو حضور کی سنت کے مطابق گزرتا ہے۔ جس کا دن حضور کی سنت کے مطابق گزرتا ہے مبارک ہے، جس کا نہیں گزرتا آؤ کوشش کریں رفتہ رفتہ اپنے دن کو ہم حضور کے دن کے مطابق کر لیں، یہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اور اسی عمل سے ساری بات ہے۔ علامہ نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔